آپ اللہ کی پہچان کریں گے تو آپ پہچان والے ہوں گے، عارف ہو جائیں گے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو اللہ کی پہچان کے طریقے بتائے ہیں اور بتایا کہ یہ عقل سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اللہ کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اور آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے فضل والے ہو، سبحان اللہ۔ فضل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ داتا صاحب کیا ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، فضل کے ساتھ جڑے ہوئے ہو تو کون ہو؟ فضل والے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل خالق و مولا خالق الہ اور پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے خوشبودار ہے جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میری شفاعت اس پر واجب۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں 10 کی توفیق دے دے۔ جو 100 بار پڑھے گا اللہ اس کی 30 حاجتیں دنیا میں پوری کرے گا، 70 آخرت میں پوری کرے گا۔ جو 1000 بار پڑھے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا، سبحان اللہ۔ کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ ایسا کندھا جیسی خوشبو جنت میں بھی نہیں ہے جیسی اس کندھے میں ہے، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ اللہ انٹرنیٹ کشف ٹی وی اور ڈی وی ڈی کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 4 دسمبر 2020 18 ربیع الثانی 1442 ہجری جمعہ مبارک، درس نمبر 318۔ عقل معرفت کی وجہ نہیں، معرفت کی وجہ اللہ کی ذات ہے۔ عقل معرفت کی وجہ نہیں، وہ جس پہ کرم کر دے، جس کو چن لے وہی آ کے یہاں بیٹھتا ہے، وہی آ کے یہاں بیٹھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ، نعرہ حجویریہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، خدا کی قسم، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے بس نام محمد۔ یا اللہ ہمیں نام محمد کے سائے کے نیچے رکھ، علی حجویری کے سائے کے نیچے رکھ کہ ہمارے کام بنے ہی رہے۔ آمین۔ معرفت، اللہ کی پہچان، جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اللہ کے حبیب لبیب نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جسے پتہ لگ گیا میری حیثیت کیا ہے، اسے پتہ لگ ہی جاتا کہ میرے مالک کی حیثیت کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو پہچاننا بڑا ضروری ہے۔ معرفت کیا؟ اپنے آپ کو پہچاننا، ہم کیا ہیں، کہاں سے آئے، کہاں جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ معرفت عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ کی معرفت اس طرح حاصل کرو جیسے معرفت کا حق ہے تو تم سمندر پر چلنے لگو اور تمہاری دعا کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ صحابہ کرام سمندروں پہ چلتے تھے، پانیوں پہ، اور ان کی دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے تھے کیونکہ وہ اللہ کو پہچان گئے تھے۔ اللہ ہمیں ایسی پہچان عطا فرمائے جیسی صحابہ کو عطا فرمائی، تبا تابعین کو عطا فرمائی۔ حدیث پاک ہوئی درس کی، آگے چلتے ہیں۔ شجرہ نسب، جن واسطوں سے داتا علی حجویری دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علیہ السلام کا ذری قول اور بڑا خوبصورت ذری قول، آپ فرماتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی۔ اللہ کی معرفت اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ اللہ کو اچھے لگتے ہیں تو یہاں کھایا ہوا ہے، اللہ کتنے پیارے ہیں آپ اللہ کو لگتے ہیں، ساری دنیا پھر رہی ہے، آپ ایک ولی کی چوکھٹ کے ساتھ جڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اللہ کے پیارے کے ساتھ پیارے ہی بیٹھ سکتے ہیں، اللہ کے پیارے کے ساتھ پیارے ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنا اور پیارا کر لے۔ کیا فرمایا؟ میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی اور اللہ کی نور کی مدد سے ہر چیز کی معرفت حاصل کی۔ آپ فٹ سے بتا دیا کرتے تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے فٹ سے بتا دیتے ہو؟
تو آپ نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے کہا 5، تھم کے ساتھ 5۔ تو آپ نے فرمایا جیسے تو نے اس میں بتانے میں دیر نہیں کی، اللہ نے ساری کائنات میرے آگے رکھی ہوئی ہے، مجھے بھی بتانے میں کوئی دیر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مولا علی کے اوصاف کو درجوں میں سے ہمیں کچھ عطا فرمائے، آمین آمین اللہم آمین۔ پر ہماری آزمائش نہ ہو، بس یہی دعا کیا کریں، آسانی والا نرمی والا معاملہ اللہ ہمارے ساتھ کرے۔ شجرہ طریقت جن واسطوں سے آپ بیعت ہوئے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرہی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، نسبت میں 8، طریقت میں 9، دایاں ہاتھ بھی مولا علی کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی مولا سبحان علی۔ اللہ۔ کیا بڑی ہستی ہیں، اور آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے جن کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں ہے، اور مولا علی کا ہاتھ محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، بڑے نصیبوں والے ہیں۔ کشف المحجوب کا قول، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ معرفت آسمان سے اترتی ہے اور اس دل میں رکتی ہے جو کینے سے پاک ہو۔ اللہ کرے کہ ہمارے دل کینے سے پاک ہو، سب کے لیے پیار، سب کے لیے۔ جس نے ہمیں گالی دی ہوئی ہے یا جس نے ہمیں چھڑکا ہوا ہے، ہماری بےعزتی کی ہوئی ہے، اس کے لیے زیادہ پیار، اس کے لیے زیادہ پیار۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صدقہ اس کو دیا کر جو تجھ سے نفرت کرتا ہے، جس سے تو پیار کرتا ہے، صدقہ اس سے دے گا تو تو اپنا پیار نبھا رہا ہے۔ صدقہ اس کو دے جو تیرا مخالف ہے، پتہ لگے تیرا، اس کو تو تیرا دل چاہتا ہے دینے کو، وہ تو تیرا پیارا ہے۔ صدقہ اس کو جو تیرا مخالف ہے اس کی مدد کر، پھر اللہ خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقے کے فلسفے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ کی جماعت میں جو مقام آپ کا ہے، تصوف کی کتابوں میں وہی مقام آپ کی کتاب کا ہے۔ جماعت صوفیہ میں جو مقام مرتبہ عدت السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مظہر علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ کتب تصوف میں وہی مقام مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ حضرت خواجہ معین الاجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا نہ کسارا پیر کامل کامل رہنما، نہ کسوں کی پیر کامل ہے، کاملوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کسی کو شاہ کامل نہ ملے وہ پوری کشف المحجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں دے دے، رب کی طرف رہنمائی کرے گی، رب کی طرف رہنمائی کرے گی۔ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے تجھ پہ اسرار کھل سکے۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے، ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی۔ اللہ ہمیں کشف المحجوب سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عقل کے ذریعے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ایک گروہ نے پیچھے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عقل سے معرفت حاصل ہو سکتی ہے، آپ اس کا رد فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ عقل ہماری جنس ہے، ہم سے ہے، اللہ کی جنس نہیں ہے۔ بندہ بندے کو تو پہچان سکتا ہے، اللہ کو تب ہی پہچان سکتا ہے جب اللہ اپنی پہچان کروائے، ورنہ ساری زندگی لگا رہے کبھی نہیں پہچان سکتا، کبھی نہیں پہچان سکتا۔ اب آپ اس کو سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع عقل معرفت کی وجہ سے نہیں، موضوع عقل معرفت کی وجہ سے نہیں۔ جو لوگ عقل کو معرفت کی وجہ قرار دیتے ہیں، داتا صاحب ان لوگوں کا رد فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جو لوگ عقل کو معرفت کی وجہ قرار دیتے ہیں، آپ ان سے یہ سوال کر سکتے ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں معرفت الہی کے نتیجے میں کیا چیز ثابت ہوئی ہے، کیا چیز آپ کے ذہن میں کیا چیز ثابت ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے عقل کے ذریعے جو چیز ثابت ہوئی ہے معرفت الہی اس کی نفی کا تقاضا کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اسے یوں واضح کیا جا سکتا ہے، اس بات کو اور کھول رہے ہیں آپ فرماتے ہیں اسے یوں واضح کیا جا سکتا ہے عقل کی دلیل کے نتیجے میں ذہن میں جو اللہ کی تصویر بنتی ہے اللہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کی حقیقت اس کے برعکس ہوگی۔ عقل اللہ کی تصویر بنائے گی، اللہ کی تصویر نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا، تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے، اس کو دل سے پہچانا جاتا ہے۔ عرفان کی جگہ دل ہے،
آپ فرماتے ہیں اسے یوں واضح کیا جا سکتا ہے عقل کی دلیل کے نتیجے میں ذہن میں اللہ کی جو تصویر بنتی ہے اللہ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کی حقیقت اس کے برعکس ہوگی تو عقل کے اندر یہ صلاحیت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ غور و فکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے؟ نہیں ہو سکتی. وہ ایک تصویر بنائے گی اور تصویر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے عقل اور ذہن دونوں کی ایک جنس ہے. عقل اور ذہن جو ہے دونوں کی داتا صاحب فرماتے ہیں ایک جنس ہے اور جہاں جنس ثابت ہو جائے وہاں معرفت کی نفی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے عقل کے ذریعے غور و فکر کرنے کے نتیجے میں تشبیہ ثابت ہوتی ہے. غور و فکر کرنے سے کوئی تصویر بنتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کو رد کرنے سے معطل ہو جاتا ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں تشبیہ ثابت ہوتی ہے اور اس کی نفی کے نتیجے میں معطل قرار دینا واجب آتا ہے. تصویر کو معطل قرار دینا واجب آتا ہے کہ اس کی تصویر نہیں بن سکتی کیونکہ عقل کی رسائی صرف وہم تک ہے. یہ دونوں چیزیں معرفت الہی کے لیے بیکار ہیں. عقل کی رسائی صرف ذہن تک ہے. یہ دونوں چیزیں داتا صاحب کہتے ہیں معرفت کے لیے بیکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے تشبیہ کا عقیدہ رکھنے والے, اللہ کی تصویر بنانے والے اور معطل کرنے والے کہ اللہ ہے ہی نہیں, وہ صرف نور ہی ہے. یہ دونوں داتا صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کے قائل نہیں ہیں, ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تشبیہ کا عقیدہ رکھنے والے اور خدا کو معطل قرار دینے والے دونوں توحید کا عقیدہ رکھنے والے قرار نہیں دیے جا سکتے. یہ دونوں باطل ہیں. جو تصویر بناتے ہیں وہ بھی باطل ہے, جو کہتے ہیں ہے ہی نہیں وہ بھی باطل ہے. کیونکہ اللہ کے رسول پاک نے فرمایا کل بروز قیامت جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار تم اس طرح کرو گے جیسے چودھویں کا چاند دیکھتے. جنتی ہو, آپ کو مبارک ہو انشاءاللہ تعالیٰ. آج اللہ تعالیٰ آگے داتا صاحب فرماتے ہیں تو جب عقل کی رسائی وہاں تک ہے جہاں تک اس کا امکان ہے تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوگا وہ سب کچھ مخلوق ہوگا. عقل کی رسائی بس وہم تک ہی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اس سے جو بھی ثابت کرو گے وہ وہم ہی ہوگا, وہ اللہ کی معرفت نہیں ہو سکتی. اللہ کی معرفت تب ہی حاصل ہوگی جب اللہ آپ کو اپنی پہچان کروائے گا. سبحان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کا چھوٹا سا واقعہ کشف المعجوب سے پھر دعا مانگتے ہیں. حضرت عطا گنج بخش علی جوہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شکیب بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھا شخص آ گیا, بابا آ گیا, کہا کہ حضرت میں نے توبہ کرنی ہے. بڑا ضعیف تھے وہ. داتا صاحب فرماتے ہیں شکیق بلخی رحمۃ اللہ نے ان کو دیکھا تو کہا بابا جی آپ نے بڑی دیر کر دی. تو اس بابا جی نے فرمایا نہیں بیٹا میں تو بڑا جلدی آ گیا. حضرت شکیق بلخی نے فرمایا وہ کیسے جلدی آ گئے؟ فرمایا میں مرنے سے پہلے آ گیا ہوں, میں بڑا جلدی آ گیا ہوں. یا اللہ ہم بھی تیری بارگاہ میں جلدی آ گئے ہیں, تو ہماری بھی توبہ قبول فرما. تیرا وعدہ ہے کہ ولی کی چوکھٹ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہم سارے آج جھولیاں نک و نک بھر کے جائیں. یا اللہ تو ہماری جھولیاں بھر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطہر منور بیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى کاف الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمه وجبریل خادمه والبراق مرکبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمة للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا ثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ نور من نور اللہ یا ایھا المشتاق من نور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع صالح صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے. درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت پہ تاج رکھ دے. قرض کے بوجھ اتار دے, غموں کے بوجھ اتار دے, پریشانیوں کے بوجھ اتار دے, اولاد کی نافرمانی کے بوجھ اتار دے, میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے. اللہ رب العالمین تنگ دستی کے بوجھ اتار دے. تو ہم پہ کرم کر دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے بیماروں کو شفا دے دے, ہمارے تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے, ہمارے تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے, ہمارے تنگ دستوں کو فراغ دست کر دے. ہمیں بے مراد نہ کر با مراد کر دے. گنج بخش فیض عالم کا دامن ہمارے ہاتھ میں رکھنا. اے اللہ ہمارے جنازے بھی اسی
چوکھٹ پہ آمین۔ درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ اے رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، جن کے بچے یا بچیاں نکاح کے لیے بیٹھے ہیں نیک اسباب کر دے، جو چلے گئی اپنے گھروں میں چلی گئی ان کو سکھی کر دے، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی رکھ، اللہ دلوں کو سکون دے دے، اللہ تعالیٰ کرونا سے نجات دے دے، ملک کی حفاظت فرما دے، ہماری فوج کی حفاظت فرما دے، حکومت کو صحیح معنوں میں مدینے والا نظام قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اور ہماری بیویوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ الحمسۃ اطفی بہا ہر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت اندر کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول و افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ تجھ سے مانگتے ہی رہیں، مانگتے ہی رہیں، مانگتے ہی رہیں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذریات اجمعین۔